صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسی قاعدہ کے اسباق میں ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ماضی مجہول کا بیان آپ سیکھیں گے۔ ماضی مجہول کی سب سے پہلے تعریف آپ یہ دیکھیے، آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ فعل معروف میں کام کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے، جیسے اس نے کھایا، اس نے پیا، اور فعل مجہول میں کام کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے، جیسے وہ کھایا گیا، وہ پیا گیا۔ اب اس کا مطلب پہلے سمجھ لیں معروف اور مجہول کا، کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے، کوئی شخص ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے۔ زید نے روٹی کو کھایا، تو زید کھانے والا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جس کو کھایا گیا اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو اس جملے میں زید فاعل ہے اور روٹی مفعول ہے۔ خالد نے خربوزہ کاٹا، تو اس میں کام ہے کاٹنا۔ کس نے کیا؟ خالد نے۔ کس کو کیا؟ خربوزے کو۔ تو خالد فاعل ہوا اور خربوزہ مفعول ہوا۔ تو ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاں کوئی کام کرنے کی بات کی جاتی ہے، کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے اور جس پر کام کیا جائے وہ مفعول ہوتا ہے۔ اب پھر اس کام کو بیان کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ کبھی آپ یوں کرتے ہیں کہ اس کام کی نسبت کرنے والے کی طرف کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں اس نے کھایا، احمد نے پیا، جمیل سویا، وہ بھاگا، جمیل نے کھانا کھایا، احمد نے سبق پڑھا، وہ اس نے نماز پڑھی۔ تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں کام کرنے کے، ان سب کی نسبت آپ کام کرنے والے کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے فعل معروف۔ اور مجہول یہ ہوتا ہے، دیکھیے پانی پیا گیا، تو ظاہر ہے کہ کسی نے پیا ہے، یہ تو پیا گیا ہے، تو جو پانی ہے یہ ہے مفعول، اور پینے کی نسبت ہم اس کی طرف کر رہے ہیں جس کو پیا گیا، تو یہ ہو گیا مجہول۔ کھانا کھایا گیا، مجہول۔ مال چوری کیا گیا، مجہول۔ پانی گرایا گیا۔ تو ان تمام کاموں میں کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف نہیں ہے، بلکہ جس پر کام ہوا ہے اس کی طرف ہے۔ لہٰذا وہ افعال جن کی نسبت کام کرنے والے کی طرف ہو وہ معروف کہلاتے ہیں، اور جن کی نسبت مفعول کی طرف وہ سارے کیا سارے مجہول کہلاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ماضی معروف سے مجہول بنانی کس طرح ہے۔ تو ماضی معروف کو بنانے کا، ماضی معروف سے مجہول کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماضی معروف جو آپ پہلے سے بنا چکے ہیں آپ وہ لیں، اور اس کو لے کر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہا شد لگانا ہے، تو وہ مجہول بن جائے گی۔ جیسے یہ ماضی معروف تھی خرد، جب معروف خرد تھی تو اس خرد کے آگے آپ نے یہ ہاشد لگانا ہے۔ جب خرد کے آگے ہاشد لگے گا تو یہ بن گیا خردہ شد۔ تو خرد ہاشد لگنے سے پہلے یہ ماضی معروف تھی، لیکن جب ہاشد لگ گیا تو اب یہ پورا لفظ جو ہے یہ ماضی مجہول کہلائے گا۔ لیکن ماضی مجہول جب بن گئی تو یہ ماضی مجہول کا یہ والا سب سے پہلا صیغہ بنا ہے، خردہ شد، یہ واحد غائب کا صیغہ بنا ہے۔ باقی صیغے بنانے کے لیے آپ کو اس کی نشانیاں لگانی پڑیں گی، تو گردان یہ ہو جائے گی خردہ شد، خردہ شدند، خردہ شدی، خردہ شدید، خردہ شدھم، خردہ شدیم۔ اور ترجمہ اس کا ہو گیا وہ کھایا گیا، وہ کھائے گئے، تو کھایا گیا، تم کھائے گئے، میں کھایا گیا، ہم کھائے گئے۔ لیجئے ابھی جتنا سا سبق ہم نے پڑھا ہے اس سبق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، اس کی پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو ایک مشق دی جا رہی ہے، اور اس مشق سے پہلے آپ کچھ مصادر سیکھیں، ان مصادر کے مضارع بھی یاد کریں۔ مصدر ہے آراستن، اس کا معنی ہے سنوارنا، آرا ید مضارع، بخشیدن بخشنا، بخشد مضارع، پسندیدن پسند کرنا، پسندد مضارع، نواختن نوازنا، نوازد مضارع، دادن دینا، دہد مضارع، ستودن تعریف کرنا، ستاید مضارع۔
تو یہ کچھ 6 مصادر ہیں، ان کے معنی ہیں اور ساتھ ان کے مضارع دیے گئے ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ انہی مصادر کے ذریعے ہی افعال بنیں گے، اس لیے ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آگے مشق کے طور پر دیکھیے کہ آپ کو کچھ الفاظ دے دیے گئے ہیں، ان کی آپ نے اردو بنانی ہے، لیکن اردو بنانے سے پہلے ان کی صیغے کی آپ پہچان کریں گے اور فعل کی پہچان کریں گے۔ مطلب کہ ان علامات کے ذریعے آپ پہچانیں گے کہ صیغہ کیا ہے، اور یہ ہا شد کے ذریعے پہچانیں گے کہ یہ مجہول ہے یا معروف۔ جس میں ہا شد استعمال ہوا ہو وہ مجہول ہوگا، اور جس میں ہا شد استعمال نہیں ہوا وہ معروف ہوگا۔ چنانچہ آراستہ شدی پہلا لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آراستہ شدی میں یہ صیغہ واحد حاضر کا ہے اور ماضی مجہول ہے۔ ترجمہ ہوگا تو سوارا گیا، بخشیدہ شدم، پسندیدہ شد، نواختہ شدند، ستودہ شد، دادا شدیم، پسندیدم، دادا شدی، نواختند، آراستہ شدیم، ستودہ شد، بخشیدید گفتیم، شنیدی اور خردند۔ یہ فارسی کے الفاظ ہیں، آپ نے ان کی اردو بنانی ہے، اور اب یہ اردو ہے جس کی آپ نے فارسی بنانی ہے۔ میں آپ کو لفظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ میں نے دیا، وہ پسند کیا گیا، تم نے تعریف کی، ہم بخشے گئے، تو نے سنوارا، وہ نوازے گئے، تم نے لکھا، وہ تعریف کیے گئے، ہم نے کہا تو بخشا گیا، اس نے پسند کیا، میں دیا گیا۔ یہ الفاظ ہیں اردو کے۔ آپ نے اس کی فارسی بنانی ہے، لیکن یاد رکھیے فارسی آپ تب بنائیں گے کہ آپ کو صیغوں کی پہچان ہو چکی ہے اور معروف اور مجہول کی پہچان ہو چکی ہے۔